بیتھ ٹی وی کے ساتھ بنیادی باتوں میں خوش آمدید۔ مجھے خوشی ہے کہ آج آپ شامل ہوئے۔ ہم محض تفریح کر رہے ہیں۔ ہم بائبل کی بنیادی باتوں پر گرفت مضبوط کر رہے ہیں اور ہم بائبل کی باتوں کو سطر بسطر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو امید ہے آپ ہماری اس سیریز اور ہر قسط سے محظوظ ہو رہے ہوں گے۔ ہم ان کے لیے جو آج ہی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں یہ کر رہے ہیں کہ ہم اگلی کئی اقساط میں آپ کو مزید بتائیں گے۔ میں آپ کو اس کتاب میں سے بتا رہی ہوں۔ اس کا نام ہے بنیادی باتوں پر گرفت حاصل کرنا۔ یہ کتاب میں نے 30 سال پہلے لکھی تھی، جو کہ یقین کرنا مشکل ہے۔ 30 سال پہلے خدا اس کتاب کو پوری دنیا میں استعمال کر رہا ہے، اور دراصل خدا نے لوگوں کے دلوں کو چھوا اور انہیں تحریک دی کہ وہ مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ کرے۔ اب تک پوری دنیا کی 20 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور ان میں سے 17 زبانیں فری ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہیں۔ اگر آپ انگلش کے علاوہ کوئی اور زبان بولتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ کو دیکھیں thebasicswithbeth.tv، جہاں پر آپ ان میں سے کسی ایک زبان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ انگلش میں یہ کتاب آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اسے کسی مقامی اسٹور، آن لائن آؤٹ لیٹ یا thebasicswithbeth.tv سے خرید سکتے ہیں۔ تو ہم محظوظ ہو رہے ہیں کیونکہ بائبل کی بنیادی باتوں پر واپس جانے جیسا کچھ بھی نہیں، اور میرا خیال ہے آپ مجھ سے متفق ہوں گے کہ ہمارے معاشرے میں، عالمی سطح پر معاشرے میں، اور ہم ویسے ہی ناخواندہ ہیں جیسے کہ کبھی تھے۔ میں جانتی ہوں کہ حال ہی میں امریکہ میں کچھ تحقیق ہوئی ہے، اور اگر میں زیادہ اداس نہ ہوتی تو یہ مضحکہ خیز ہوتا، مگر تحقیق بتاتی ہے کہ انہوں نے نوجوان لوگوں میں سروے کیا یہ جاننے کے لیے کہ ان کے خیال میں کون مختلف لوگ تھے، اور سروے بتاتا ہے کہ لوگوں کے خیال میں جان آف آرک نوح کی بیوی تھی۔ یعنی سنیں، ہمیں ایک مسئلہ ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ جان آف آرک بائبل کا کردار ہے جس نے نوح کے ساتھ منادی کی تھی، تو پھر اس کا ثبوت پانے کے لیے ہمیں واپس بائبل میں جانا ہوگا، اور ہم یہی کچھ کر رہے ہیں اور اس کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ تو آج بات کریں گے خدا کو کیسے سنیں۔ خدا آج بھی کلام کر رہا ہے، اس کا کلام زندہ ہے اور متحرک ہے، اور وہ اب بھی لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور آج کی قسط میں ہم دیکھیں گے کیسے وہ ہم سے کیسے کلام کرتا ہے، ہم کیسے پر یقین ہیں کہ ہم خدا کی طرف سے سن رہے ہیں، یا پھر ہمارا اپنا خیال یا دشمن کی آواز نہ ہو، بلکہ حقیقت میں خدا ہم سے کلام کرتا ہو۔ اور شکر ہے اس نے ہمیں بہت سے دفاعی حصار اور تصدیق اور یقین دہانی دی ہے۔ تو سنیں یہ کیوں اہم ہے، ٹھیک ہے؟ تصور کریں فون کی گھنٹی بجتی ہے، آپ کا سیل فون بجتا ہے، آپ اسے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہیلو، اور آپ فون کے دوسری طرف سے یہ آواز سنتے ہیں، وہ کہتا ہے کچھ ایسے، ہائے ہانی، اور آپ فوراً جان جاتے ہیں، آپ آواز کو پہچان لیتی ہیں اور فوراً کہتی ہیں او ہائے مام، آپ کیسی ہیں؟ کیونکہ آپ ان کی آواز پہچانتی ہیں۔ آپ ان کی آواز کیوں پہچانتی ہیں؟ کیونکہ آپ نے لاکھوں بار یہ سنی ہے، صحیح؟ آپ نے کئی بار اس آواز کو اپنا پہلا، درمیانی اور آخری نام سنا ہے۔ آپ نے اسے پیار سے بات کرتے سنا ہے، آپ نے اسے خود کو رہنمائی اور ہدایت دیتے سنا ہے۔ آپ اپنے والدین کی آواز سے مانوس ہیں۔ جب آپ بار بار سنتے ہیں تو مانوس ہو جاتے ہیں، ہائے ہانی، اور آپ جانتے ہیں یہ کون ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہم خدا کے ساتھ زیادہ واقف ہوتے ہیں اس کے کلام کے ذریعے اس کی آواز سنتے ہیں، جتنی زیادہ بائبل سے باعلم ہوتے ہیں، اور خدا کی آواز بائبل کا مطالعہ کرنے کے ذریعے سننا۔ پھر زندگی کے سفر میں چند فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور خدا کے ساتھ آپ کی فوری گفتگو ہوتی ہے، خداوند ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اور تیری حکمت کیا کہتی ہے، اور آپ خدا کو رہنمائی کرتے پائیں گے، خدا کی آواز سنیں گے۔ یہ ایسے نہیں ہوگا اے خدا کیا یہ تو تھا، کیا یہ میں ہوں، کیا یہ ابلیس تھا، یہ کون تھا؟ آپ بائبل سے اتنے واقف اور اس کی آواز سے اتنے مانوس ہوں گے، اور یہ کہ وہ آپ کو کیسی سنائی دیتی ہے جب آپ بائبل پڑھتے ہیں، آپ اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، جب آپ اپنے باطن میں اس کی دھیمی آواز سنتے ہیں، تب آپ ایسے کہیں گے اوہ میں جانتی ہوں یہ خدا ہے کیونکہ میں اس کی آواز سے مانوس ہوں۔ اسی لیے آج کا سبق انتہائی اہم ہے، کیونکہ جب ہم یہ جاننے سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ خدا کو کیسے سننا ہے، تب ہم اس کی طرف سے سنیں گے جب بائبل پڑھیں گے، اور تب ہم اپنا سارا دن روح سے رہنمائی پائیں گے۔ کیا اس کا کوئی مطلب ہے؟ چلیں اس پر غور کرتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اپنی بائبل موجود ہے تو میرے ساتھ دیکھیں 2 تیموتھیوس 3 باب، یہاں کیا لکھا ہے۔ اور ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ تمام کلام خدا کے الہام سے ہے۔ اس وقت ہم بائبل پر بات کر رہے ہیں خدا کو کیسے سنیں، اور خدا کو سننے کا بنیادی طریقہ اس کے کلام کے ذریعے ہے۔
تو بائبل ہمیں اپنے متعلق بتاتی ہے کہ تمام کلام خدا کے الہام سے ہے۔ خدا نے دم پھونکا اور ہمیں یقین کرنا ہے۔ کیا بائبل اس کی تصدیق کرتی ہے؟ جیسے کہ کیا آپ مانتے ہیں؟ بائبل فرماتی ہے یہ سچ ہے، اور اب آپ اور میں اس پر ایمان لانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مگر ہمارا ایمان بے بنیاد نہیں ہے، ہمارے ایمان کی ایک بنیاد ہے۔ پھر سے سنیں، آج ہم اسی پر بات کریں گے، کیونکہ آپ غور کریں گے کہ ہر بات ان دو باتوں کے ماتحت آتی ہے، اور یہ کہ آپ یسوع سے متعلق کیا ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیں، لوگ تب تک ٹھیک ہوتے ہیں جب تک آپ خدا کی بات کریں۔ اگر آپ روحانی چیزوں کی بات کریں، فرشتوں کی بات کریں، یا آپ مخصوص روحانی چیزوں کی بات کریں، جیسے ہی آپ یسوع سے متعلق بات کرنا شروع کریں تو یہ آدمیوں کو آدمیوں سے جدا کر دیتی ہے۔ تو پھر اسی لیے اتنا اہم ہے، یہ اس کے ماتحت آتا ہے۔ اب یسوع سے متعلق ایمان رکھتے ہیں، اور ہم گزشتہ ایک ساتھ میں اس پر بات کر چکے ہیں۔ اس سبق میں جو چیز دوسرے نمبر پر آتی ہے، آپ بائبل کے متعلق کیا ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ بے خطا، غلطی سے پاک خدا کا زندہ کلام ہے، یا یہ ایک عام کتاب ہے، بس صفحات پر سیاہی کے نشان ہے جنہیں کچھ لوگوں نے ہزاروں سال پہلے ترتیب دیا، یا یہ خدا کے الہام کی کتاب ہے؟ خدا زمانہ حال میں اب بھی ہم سے بات کرتا ہے۔ خیر، بائبل کہتی ہے کہ یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں، اور میں نے اپنے تجربے سے جانا کہ یہ خدا کے منہ کا کلام ہے۔ ایسا میری زندگی میں ہوا، اور تصور کریں آپ میں سے بھی کئی لوگ کہیں گے، او ہاں، خدا نے کئی بار اپنے کلام کے ذریعے مجھ سے بات کی ہے۔ مگر آج ہم واقعی ایک مضبوط بنیاد رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ جان لیں آپ خدا کے کلام پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ آپ بھلے اسے بینک میں لے جائیں، آپ اس پر اپنی زندگی تعمیر کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی بنیاد بن جائے گی، یہ واقعی آپ کی زندگی کی ڈوری بن جائے گی۔ میں کبھی نہیں بھولوں گی، یہ 1979 کی گرمیاں تھی، اور مجھے یاد ہے، اور ان گرمیوں میں ایک منسٹری کے ساتھ سمر پروجیکٹ پر تھی، اور خدا نے میرے دل کو چھوا، اور میں نے ایک فیصلہ کیا۔ میں نے کہا، خداوند، میں قائل ہو گئی ہوں کہ یہ تیرا زندہ کلام ہے، اور اس لمحے سے میں نے یہ فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ ہے، اب سے میں اپنی بہترین صلاحیت کے ساتھ اپنی زندگی کی بنیاد تیرے کلام کے معیار پر رکھوں گی۔ یہ میرے ہر فیصلے کی کسوٹی ہوگی، جس سے میں شادی کروں گی، جو ملازمت کرتی ہوں، کہاں پر رہتی ہوں، میرے طرز زندگی کے فیصلے اب خدا کے کلام کی کسوٹی کے مطابق ہوں گے، کیونکہ میں 100% یقین کرتی ہوں کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور یہی یقیناً تیموتھیوس کہتا ہے۔ ایک اور حوالہ دیکھیں، یہ زبردست ہے۔ یسوع ایمان رکھتا تھا کہ بائبل خدا کے الہام اور منہ کا کلام ہے، اور خصوصاً اگر آپ عہد عتیق کی بات کریں، یوحنا 5:39 میں یسوع نے فرمایا، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور وہ یہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ وہ یہ اس دور کے مذہبی رہنماؤں سے کہتا ہے، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کہ ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ ساری بائبل یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے، وہ مرکزی کردار ہے، وہ پوری بائبل کی مرکزی شخصیت ہے، ہمارا خداوند، نجات دہندہ اور منجی۔ یعنی کہ ساری بائبل اس سے متعلق ہے کہ یسوع کون ہے، اور اس کے باپ کے ساتھ اور روح القدس کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ یسوع ایمان رکھتا تھا کہ عہد عتیق خدا کے الہام سے ہے، یہ ایک ثبوت ہے۔ ابتدائی نقطہ ٹھیک ہے، خدا کی تمجید ہو، بائبل سے متعلق بات ہے، ہاں، اور اس میں ہے۔ اس نے اور کیا کہا؟ یوحنا 5:46 میں یسوع نے کہا، کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے۔ پھر سے یسوع خدا کے منہ کے کلام کے حق میں اپنی مہر تصدیق ثابت کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بائبل کس نے لکھی؟ خدا نے ماضی کے لوگوں پر سایہ ڈالا۔ جی ہاں، تو کس نے بائبل لکھی؟ خدا نے لوگوں پر اپنے بھید کھولے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے جنہوں نے بائبل لکھی۔ دراصل 2 پطرس 1 باب اس کی 20ویں آیت پر غور کریں، اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ دوسرے الفاظ میں ہم جانتے ہیں کہ انسانوں نے بائبل لکھی، انہوں نے مرتب کی، مگر وہ تحریک پاتے تھے، اور یہ تحریک انہیں روح القدس سے ملتی تھی۔ یہ خدا کی طرف سے ہے، مگر اس نے انسانوں کو استعمال کیا، اور وہ آج بھی کرتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ خدا انجیل کی منادی کے لیے آپ کو اور مجھے کلام کے لیے استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک چھوٹی سی بنیادی سوچ ہے، ٹھیک؟ پھر بائبل قابل بھروسہ کیسے ہے؟ اگر یہ خدا کی طرف سے ہے، زبردست، مگر قابل بھروسہ کیسے؟ متی 24 باب 35 آیت میں یوں لکھا ہے، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اے خداوند، تیرا کلام آسمان پر قائم ہے۔ واو!
آپ اس پر غور کریں. خیر، آسمان اور زمین، ہر چیز جو آپ اور میں اس طبعی دنیا میں دیکھتے ہیں، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، جیسے کہ ایک دن ہم ختم ہو جائیں گے. نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی. آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، لیکن میری باتیں، یسوع نے کہا، جو خدا کے کلام سے متعلق ہیں، اس کے کلام سے متعلق ہیں، ہرگز نہ ٹلیں گی. جس کا مطلب ہے خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں. جیسے کہ آپ اس طرح کے پروگرام دیکھنے اور بنیادی باتوں پر گرفت حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت صرف کرتے ہیں. اب ذرا غور سے سنیں. یہ ابدی سرمایہ کاری ہے. یعنی یہ سوچنا اچھا لگتا ہے کہ ایک دن آسمان پر ہوں گے اور اب بھی خدا کا کلام سن رہے ہیں. تو خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھنے کی سرمایہ کاری کرنا ابدی اور ہمیشہ کے لیے قدر رکھتا ہے. یہ آپ کی اب اور یہاں مدد کرتا ہے. مگر میرے خیال میں یہ دلچسپ بات ہے، آسمان پر ہمیشہ کے لیے خدا کا کلام قائم ہے اور یہ اب بھی موضوع ہے، اب بھی اثر رکھتا ہے. تو دیکھیں، تو اس کلام کو اپنے دل میں رکھنے کے لیے جتنا بھی وقت درکار ہو، جیسے کہ بائبل بتاتی ہے. ٹھیک ہے، یسایہ 40:8 پر غور کریں. ہاں، گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام اب تک قائم ہے. بائبل کیسے قابل بھروسہ ہے؟ کیا یہ منسوخ ہو چکی؟ یقیناً نہیں. یہ ہر زمانے کے لیے سچ ہے اور یہ دلچسپ ہے، حتیٰ کہ وقت کے ساتھ تمام ایجادات اور ٹیکنالوجی کے ساتھ اور ان تمام چیزوں کے ساتھ جو ہمارے معاشرے میں بدل چکی ہیں، مگر بائبل اب بھی اثر پذیر ہے. کیا یہ حیران کن نہیں کہ بائبل تمام ادوار کے لیے یکساں ہے؟ قدیم بھلائی کی انجیل اب بھی ویسے ہی ہے، بھلے آپ کسی بھی دور میں رہ رہے ہوں، اور یہ ہمیشہ کے لیے ایسے ہی رہے گی. تو یہ اچھی سرمایہ کاری ہے. بائبل سے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ بائبل مختلف پشتوں سے تعلق رکھنے والے 40 مختلف اشخاص نے تحریر کی. یہ 1500 سالوں میں 3 زبانوں میں تحریر کی گئی. 3 زبانوں میں. دیکھیں، عبرانی، یونانی اور آرامی. بائبل کا ایک ہی مرکزی موضوع ہے، ایک مستقل موضوع. جیسا میں نے ذکر کیا، یسوع مسیح پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک تمام نقشوں میں یسوع بائبل کا مرکزی موضوع ہے. تو چلیں بات کرتے ہیں، یسوع نے ہمیں بائبل کیوں دی؟ ٹھیک ہے، تو کیوں آپ اور میں بائبل سے کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ 2 تیموتھیوس 3 باب کی 16 اور 17 آیت دیکھیں. خدا نے ہمیں بائبل کیوں دی؟ نکتہ کیا ہے؟ سنیں، وہ کیوں کہتا ہے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. ٹھیک ہے، تو پھر ہمارے پاس بائبل کیوں ہے؟ یہ 4 کام کرتی ہے. اس خاص حوالے میں 4 کاموں کا ذکر ہے. یہ ہمیں اچھا عقیدہ دیتی ہے، جیسے کہ یہ ہمیں ہمارا ایمانی نظام دیتی ہے. یہ ہمیں اچھا نظریہ دیتی ہے. حتیٰ کہ جب آپ یہ ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں، بنیادی باتوں پر گرفت حاصل کر رہے ہیں، تو نتیجتاً ہم عقیدہ حاصل کر رہے ہیں. یہ عقیدے کا مطالعہ ہے. ہم بائبل کے بنیادی عقائد کو دیکھ رہے ہیں، جس پر ہم اپنی زندگیاں تعمیر کر سکتے ہیں. اور کیا ہے؟ بائبل ہمیں دوبارہ تصحیح اور اصلاح دیتی ہے. یہ ایک ہی ہیں، تھوڑے سے فرق کے ساتھ. دوبارہ تصدیق کا مطلب ہے جب ہم مکمل طور پر غلط انتخاب کریں، ہم غلط ڈگر پر ہوں، ہم ایسی زندگی گزاریں جو خدا کو پسند نہ ہو. ہم طرز زندگی میں اپنے روپے میں انتخاب کرتے ہیں، ہم کچھ باتیں کہتے ہیں، اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ ہمیں رکنا پڑے گا. تو جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں، پھر سے ہماری تصحیح کرتی ہے. وہ محبت بھرے انداز میں ہمیں تنبیہ کرتی ہے، رک جاؤ اور ایسا مت کرو، واپس مڑو، دوسری راہ پر جاؤ. یہ تمہارے لیے مددگار نہیں ہوگا، یہ تمہارے لیے بہترین نہیں. بائبل ہمارے لیے کرتی ہے اگر ہمارے کان ہیں. پھر بائبل ہماری اصلاح کرتی ہے. بعض اوقات یہ ڈرامائی چیز نہیں ہوتی، جیسے کہ ناراض طرز زندگی یا کچھ اور، مگر چھوٹی سی غلطی پر ہوتے ہیں. شاید روپے کا چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے. اگر ہم اسی سمت میں چلتے رہیں تو چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو ہم کلام میں رہتے ہیں اور بائبل ہماری غلطی کی اصلاح کرتی ہے. دیکھیں، غلطی کی اصلاح یقیناً پوری زندگی اصلاح کا کام جاری رہتا ہے. دیکھیں، اور کیا؟ جی ہاں، راست بازی اور راست زندگی میں ہدایات. آپ کہتے ہیں میں نہیں جانتا مسیحی زندگی کیسے بسر کروں. بائبل پڑھتے رہیں. خدا ہماری مدد کرے گا کہ راست زندگی کے لیے اچھی ہدایات پائیں. ایسی زندگی گزاریں جو خداوند کو خوش کرے، جو پھل لاتی ہو آپ کی زندگی میں اور آپ کے وسیلے ابدی پھل. تو یہ ہے جو مجھے پسند ہے. اور کیا؟ ٹھیک ہے، بائبل جو زندگی میں کرتی ہے اور عبرانیوں 4:12 میں مرقوم ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے.
ٹھیک ہے، تو چند ایک باتوں پر غور کرتے ہیں جن کا اس سے تعلق ہے۔ خدا کی تلوار زندہ اور متحرک ہے، جیسے کہ یہ زندہ ہے، بائبل زندہ ہے۔ یہ کسی کتاب کی طرح نہیں، یہ کسی اور شخص کی سوانح عمری یا آپ بیتی پڑھنے جیسا نہیں۔ یہ خدا کی زندہ کتاب ہے، جہاں وہ اب بھی زمانہ حال میں بھی زندہ کلام کرتا ہے، وہ اب بھی ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے کسی اور کی سوانح عمری پڑھی ہے یا کسی اور کی آپ بیتی پڑھی ہے، تو آپ اس کتاب کے ذریعے اس مشہور شخص کے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں۔ میں یقین سے کہتی ہوں کہ جب آپ ان کی سوانح عمری پڑھتے ہیں تو وہ خود آپ سے ہم کلام نہیں ہوتے، لیکن جب آپ بائبل پڑھتے ہیں تو خدا شخصی طور پر آپ سے بات کرتا ہے۔ آپ صرف خدا کے بارے میں سیکھتے نہیں بلکہ اس کے بارے میں جانتے بھی ہیں۔ وہ اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے کسی مشہور شخص کی سوانح عمری یا آپ بیتی پڑھی ہے تو وہ ذاتی طور پر آپ سے بات نہیں کرتے، لیکن جب آپ بائبل پڑھتے ہیں خدا شخصی طور پر آپ سے بات کرتا ہے۔ یہ زندہ اور متحرک ہے، اور ایک اور بات، یہ جدا کرنے کے قابل ہے۔ بائبل کلام کی روح سے جدا کرنے والی ہے۔ یہ جان اور روح کو جدا کرنے کے قابل ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ اور میں ایک جان رکھتے ہیں، ہمارا ایک ذہن، جذبات، مرضی ہے، اور یہ اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ مگر بعض اوقات ہمارے جذبات، ہمارا ذہن، ہماری مرضی خدا کی مرضی سے پوری طرح سے بالکل بھی مطابقت نہیں رکھتے۔ بعض اوقات آپ کہتے ہیں خداوند میں نہیں جانتا کہ تو کیا چاہتا ہے میں کروں، یا میں کیا سوچوں، یا میں یہاں کیا انتخاب کروں، کیونکہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ سوچتا ہوں شاید تو بھی چاہتا ہے کہ میں یہ کروں، مگر میں نہیں جانتا، میں اپنی جان اور اس میں فرق نہیں کر سکتا جو روح القدس کلام کے وسیلے میری روح سے فرماتا ہے۔ تو آپ اسے کیسے جدا کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے اپنی جان اور روح میں فرق کر سکتے ہیں؟ عقلی طور پر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ عقلی بات نہیں، یہ روحانی بات ہے۔ اسی لیے جب آپ بائبل پڑھتے ہیں تو اسے آپ کے لیے جدا کرتی ہے۔ بائبل بہترین جدا کرنے والی ہے۔ میں نے کسی کو ایک دفعہ یوں کہتے سنا، اگر آپ الجھن محسوس کرتے ہیں یا آپ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ نہیں جانتے کہ کیا کریں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جدا کرنے والے کو دگنا کرتے ہیں۔ وہ اسے اس طرح دیکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ بات کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ دنیا میں اور زیادہ وقت گزاریں اور خدا کے کلام کو کام کرنے دیں، کیونکہ یہ ہمارے خیالوں کو اور دل کے ارادوں کو جانچتا ہے، اور بعض اوقات آپ کے اپنے ہی خیالوں کو جانچنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور آپ کے دلوں میں کیا ہے؟ آپ اسے کیسے جانچتے اور کیسے جدا کرتے ہیں؟ کلام جانچنے والا ہے۔ جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو کلام آپ سے کہتا ہے، دیکھو یہ محض تمہارا خیال تھا، مگر یہ ہے جو خدا تم سے کہتا ہے۔ یہ وہ ارادے ہیں جو وہ تمہارے دل میں ڈالتا ہے، باقی محض خیال تھے، ضروری نہیں وہ برے ہوں، بلکہ یہ خدا کے خیالات ہیں۔ اور یوں کلام ہر روز ہماری مدد کرتا ہے۔ یہ مسیحی زندگی ہے۔ کیا آپ دیکھتے ہیں؟ یعنی اس کے باعث آپ یہ کہیں گے، دیکھیں میں یہ نہیں جانتا تھا کہ بائبل زندہ ہے، مجھے بائبل کے مطالعہ کے لیے کچھ اور وقت چاہیے۔ ایک اور کام جو کلام کرتا ہے، جو ہم نے دیکھا عبرانیوں 4 باب میں اور تیموتھیوس میں، ان حوالوں میں بائبل ہمیں دفاعی حساس دیتی ہے۔ یقیناً یہ ایسا کرتی ہے جیسے کہ یہ رہنما اصول دیتی ہے۔ اگر آپ نے کبھی کسی گھر کی تعمیر نہیں دیکھی کہ کیسے ایک نیو پر گھر تعمیر ہوتا ہے اور پھر 2x9 کے ستون اوپر جاتے ہیں، یہ گھر کے ڈھانچے کو استحکام دیتے ہیں، اور تعمیر کا یہ سارا منصوبہ انہی پر کھڑا ہوتا ہے۔ تمام خشک دیواریں ان پر کھڑی ہوتی ہیں، صحیح، تمام بجلی کی تاریں ان میں سے گزرتی ہیں۔ یہ وہ بنیاد ہے جس کے ذریعے گھر تعمیر کیا جاتا ہے۔ خدا کا کلام ہماری بنیاد ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس پر باقی تمام چیزیں کھڑی ہوتی ہیں۔ ہماری باقی زندگی اس ڈھانچے پر کھڑی ہوتی ہے جو ہماری زندگیوں میں خدا کے کلام کی بنیاد ہے۔ ایک بار میں نے کسی کو یوں کہتے سنا، خدا کا کلام دریا کے کنارے جیسا ہے کہ آپ کی زندگی کا دریا کئی سمتوں میں بہتا ہے، مگر اس کے دفاعی حصار کیا ہیں؟ اس کے دفاعی کنارے کیا ہیں تاکہ آپ خدا کے ساتھ بہاؤ میں قائم رہ سکے؟ یہ اس کا کلام ہے۔ یہ وہ دریا کے کنارے ہیں جو آپ کو اور مجھے قائم رکھتے ہیں، جو خدا ہم سے چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ ایک اور بات کرتے ہیں، خدا کا کلام ہمارے لیے اور کیا کرتا ہے؟ کیونکہ شاید آپ کو یہ بتایا گیا ہو کہ بائبل کا مطالعہ کرے اور آپ کو خدا کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، مگر شاید آپ کہیں کہ میں یہ جانتا ہوں مگر میں یہ نہیں جانتا کہ اس طرح کیوں۔ بائبل میرے لیے کیا کرنا چاہتی ہے؟ آپ یقینی طور پر ان تمام چیزوں کی جھلک دیکھ رہے ہیں جو خدا کرنا چاہتا ہے، مگر دیکھیں زبور 119 آیت 105، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور پھر 130ویں آیت میں لکھتا ہے، تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ مجھے زبور 119 کی دونوں آیات بہت پسند ہیں۔ اگر آپ عظیم زبور پڑھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا دل کلام کی طرف مائل ہو، بائبل پڑھنے کی طرف، تو زبور نمبر 119 پڑھیں۔
کیونکہ وہ اس میں کہتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ بالفاظ دیگر آپ ایک راستے پر چل رہے ہیں، اپنی زندگی کے راستے پر، اور آپ کو یہ جاننے کے لیے کہ کیا کرنا ہے، حکمت اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو آپ کو یہ رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ خدا کے کلام سے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیسے ہوگا۔ ان سوالات کے جواب دینے کے لیے کلام کو کسے ترتیب دینا ہوگا؟ بطور ماں، والد، مالک، ملازم، طالب علم، بطور انسان جو زندگی بسر کرتے ہیں، کسی نہ کسی طرح خدا کا کلام ہمیں روشنی دیتا ہے، یہ جاننے میں مدد کرتا ہے کہ اگلا قدم کیا لینا ہے۔ اور پھر وہ یہاں لکھتا ہے یہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے، جیسے کہ بعض اوقات ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہم کیا فیصلہ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ بائبل ہمیں سمجھ عطا کرتی ہے۔ تو پھر سے کلام کا مطالعہ کرنے کی یہ عظیم وجوہات موجود ہیں۔ ایک اور دیکھیں، میں باقی وقت میں ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں متی 4:4 پر بات کرنا چاہتی ہوں، جہاں یسوع نے کہا ابلیس مسیح کو بیابان میں آزما رہا تھا اور ابلیس اس کے پاس آزمائش لے کر آیا۔ یسوع بیابان میں 40 دن کے فاقے سے تھا اور اس وقت یسوع کو بھوک لگی اور ابلیس کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں، اور وہ یسوع کو خدا کی مرضی سے نکالنے کے لیے آزما رہا تھا۔ مگر یسوع نے جو متی 4:4 میں کہا مجھے پسند ہے، اس نے کہا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ انسان کلام سے جیتا ہے۔ جی ہاں، انسان کلام سے جیتا ہے۔ آئندہ قسط میں دوبارہ آ کر اس پر بات کریں گے۔ میں ابھی یہ بیج بونا چاہتی ہوں۔ آپ اور میں واقعی خدا کے کلام سے زندہ رہ سکتے ہیں۔ یسوع نے کہا انسان اس سے زندہ رہتا ہے۔ وہ کلام جو زندہ ہے، ہر بولا گیا کلام جو آپ کو زندگی بخشتا ہے، وہ آپ کے دل سے ہم کلام ہوتا ہے۔ جب آپ کلام پڑھتے ہیں تو آپ اسے زندہ رہ سکتے ہیں۔ میں نے اور میرے خاوند نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایمانداری کے ساتھ اپنی زندگی کے ماضی کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہم نے بڑے فیصلے کیے اور کلام کے وسیلے جن راہوں پر خدا نے ہماری رہنمائی کی، وہ تمام تاریخیں اور کیلنڈر موجود ہیں جن میں ہم زندہ ہیں، جسے آپ اپنی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ اچھا ہے، یہ زبردست ہے، یہ عمل معکوف الفطرت ہے، یہ ایمان کی مہم جوئی ہے۔ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، فطری چیزوں سے، بلکہ کلام سے زندہ رہے گا۔ آپ خدا کے کلام کو بینک میں لے جا سکتے ہیں۔ وہ اب آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ جب آپ نے بائبل کا مطالعہ کیا تو خدا نے آپ کے لیے کن چیزوں کو تیز کیا ہے؟ آپ اس سے زندہ رہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم آئندہ قسط میں اس پر مزید بات کریں گے۔ یقیناً آپ لطف اندوز ہوئے ہوں گے اور آپ نے بائبل کے متعلق بہت کچھ جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آئندہ قسط میں ہم آپ سے پھر ملیں گے، جب تک ہم یہاں بنیادی باتوں پر گرفت حاصل کر رہے ہیں۔ ہے بیت، آج شب بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں دیکھتے رہنے کا شکریہ، اور میں ابتدائی باتوں کی اہمیت پر آپ کے ساتھ بات کرنے میں تھوڑا وقت لوں گی، اور اس کی وجہ یہ ہے آپ اسے جانتے ہیں، آپ اسے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دنیا پاگل ہو چکی ہے۔ یہ صاف ظاہر ہے، دنیا بھر میں آپ چیزوں کو دیکھیں، صاف ظاہر ہے لوگ اناڑی پن سے چل رہے ہیں، وہ سچائی کی شدت سے تلاش کر رہے ہیں، لیکن سچائی کے لیے آپ کہاں جاتے ہیں؟ کس پر بھروسہ کریں گے؟ حکومت پر بھروسہ نہیں کر سکتے، آپ میڈیا پر بھروسہ نہیں کر سکتے، تو پھر کس پر بھروسہ کریں گے؟ شکر ہے کہ یسوع نے فرمایا کہ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو، اس کا کلام سچائی ہے۔ یسوع نے کہا کہ اس کا کلام سچائی ہے، بس ہم یسوع پر بھروسہ کر سکتے ہیں، ہم بائبل پر بھروسہ کر سکتے ہیں، ہم اس کے کلام پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو بائبل کی تعلیم نہیں دی گئی، یعنی لوگ ٹکڑوں میں جانتے ہیں۔ یہاں انہوں نے سنڈے اسکول میں سنا تھا، انہوں نے ریڈیو پر مناد کو سنا تھا، لیکن یہ کبھی یکجا نہ ہوا تھا، انہیں کسی نے نہیں سکھایا تھا، نہ ہی ان کی سرپرستی کی گئی، نہ ہی کسی نے ان کی مدد کی کہ وہ حقیقی طور پر بائبل کی ابتدائی باتوں کی بابت مکاشفاتی علم پائے۔ بس شاید آپ سوچ رہے ہوں ابتدائی باتیں کیا ہیں؟ آپ ایسے ہیں، میں ابتدائی باتیں جانتا ہوں۔ سنیں، ابتدائی باتیں سادہ چیزیں ہیں، جیسے دعا کیسے کریں، ایمان سے کیسے چلیں، ایمان کی پہاڑوں کو ہٹانے والی قسم، ایمان کی وہ قسم جس سے نتیجہ نکلے، اور روح میں کیسے دعا کی جائے اور کس طرح دعا کی جائے، روح القدس سے رشتہ رکھتے ہوئے اس کی آواز سن کر اس کی رہنمائی اور ہدایت سے چلیں، اس اختیار کو کس طرح سمجھا اور کام میں لایا جائے جو یسوع نے اپنے نام میں آپ کو بخشا ہے۔ یعنی سننے میں یہ کوئی عظیم ترین نظریہ نہیں جو ہم نے سنا ہو، یعنی ہم اس میں کیسے چلتے ہیں۔ دوسری بہت سی ابتدائی باتوں میں سے یہ ہے، بس یہ ہے وہ جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ اور بہت سی دوسری بائبل کی ابتدائی باتیں سمجھیں۔ میں چاہتی ہوں کہ خدا کا کلام آپ کے دل کی گہرائی میں اتر کر بویا جائے، تاکہ آپ زندگی کو تعمیر کر سکیں، تاکہ آپ مکاشفاتی علم پر
पहाड़ की तरह मजबूत बुनियाद रख सके। दूसरे लफ्जों में हम देखते हैं कि बिजली के बल्ब बुझ जाएं। जैसे जैसे आप और मैं इन इब्तदाई बातों को गिरफ्त में लाएं और समझेंगे, खुदा बातों को ज़ाहिर करेगा। मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगी कि बराह करम उन तमाम ज़राए को दस्तरस में लाएं जो हमने आपके लिए द बेसिक्स विद beth.tv पर मुहैया कर रखे हैं। अब यहाँ एक चीज है, मैं आपके बाजू नहीं मरोड़ूंगी और ना ही आपसे वहाँ जाने की भीख मांगूंगी। यीशु ने फरमाया कि वो भूखों और प्यासों को सैर करता है। अगर आप खुदा और उसके कलाम के लिए ज्यादा भूख रखते हैं तो द बेसिक्स विद beth.tv पर जाएं और तमाम ऑनलाइन कोर्सेज, तमाम कुतुब और तमाम ज़राए का जायजा लें जो सिर्फ आपके लिए बनाए गए हैं। ठीक है, ये मेरी आपके लिए छोटी सी हौसला अफजाई थी। बाइबल की इब्तिदाई को हासिल करें, ठीक है? और आज के प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल होने का एक बार फिर शुक्रिया। जाने से पहले आपको एक चीज और बतानी है। बेथ के साथ इब्तिदाई बातें टीवी अब रोको, एप्पल टीवी, Amazon फायर टीवी और एंड्रॉइड टीवी पर भी दस्तयाब है। इसका मतलब ये है कि नशरियात को इस नेटवर्क पर देखने के साथ आप बेथ के साथ इब्तिदाई बातें टीवी की तमाम एक साथ जब चाहें देख सकते हैं। 24/7 इब्तिदाई बातें हासिल कर सकते हैं। बस हम आपको दावत देते हैं, बेथ के साथ इब्तिदाई बातें टीवी पर आएं। आपके पास कोई सा भी स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, अपने दोस्तों को बताना यकीनी बनाएं। आज शो देखने के लिए शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि इस पैगाम ने आपको इब्तिदाई बातें समझने, जिंदगी गुजारने और कोई मादी शय करें। डीवीआर को सेट करना यकीनी बनाएं ताकि आपकी कोई किस्त रह न जाए। बेथ जोन्स के साथ इब्तिदाई बातें या तलब फरमा कर ज्यादा प्रोग्राम देखने के लिए द बेसिक्स विद beth.tv पर विजिट करें।